بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ضرورتوں اور خواہشوں کا احترام کیا۔ آپ کے پیارے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ آپ کی قربت میں رہا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جلیبیب، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہ تو میں خوبصورت ہوں، نہ میں مالدار، اور نہ ہی اعلیٰ نسب والا۔ مجھ جیسے کم شکل آدمی اور مفلس کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار انہیں 3 مرتبہ 3 مختلف موقعوں پر کیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کے دینداری کے معیار پر ہوا کرتی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جلیبیب، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ حضرت جلیبیب نے عرض کی کہ مجھ جیسا بے وسیلہ شخص سے کون شادی کرے گا؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک انصاری گھرانے میں اپنا پیغام دے کر بھیجا کہ ان انصاری کے گھر جائیں، انہیں میرا سلام کہیں، اور انہیں کہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر۔ حضرت جلیبی خوشی خوشی ان انصاری کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ انصاری تشریف لائے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائے۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ اپنے خاندان کی طرف لوٹ گئے اور بلند آواز سے اپنے خاندان کو بتا رہے تھے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام بھیجا۔ جب ان کی خوشی کو کچھ ٹھہراؤ میسر ہوا تو واپس دروازے کی طرف لوٹے اور جلیبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا پیغام بھیجا؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جس میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو یہ حکم دیا تھا وہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ جب یہ پیغام انہوں نے سنا تو وہ قدرے حیرت زدہ ہو گئے، دوبارہ اپنے کنبے کی طرف لوٹ اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو بیان کیا۔ ان کی زوجہ کہنے لگی کہ یہ شخص نہ تو خوبصورت ہے نہ مالدار ہے، ہم اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور مالدار لوگوں کے رشتے مسترد کر چکے ہیں، ابھی
میاں بیوی میں یہ گفتگو جاری ہے کہ ان کی عفت معاف دختر جو یہ ساری باتیں سن چکی تھی گفتگو میں شامل ہو گئی اور کہنے لگی، کیا آپ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیں میرا نکاح کر دیں، وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں کرے۔ کمال ایمان ہے اور کمال بھروسہ۔ وہ عفت معاف دختر جانتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے رب تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ والدین کو جب یہ احساس ہوا اس رشتے کو مسترد کر کے وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کریں گے اور گناہ گار بن جائیں گے۔ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ نے دروازے پر کچھ دیر توقف کیا، کوئی جواب نہ آیا تو واپس لوٹ۔ کچھ دیر کے بعد وہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی دختر کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا اور دعا کے لیے دست اقدس اٹھا دیے کہ اے اللہ ان دونوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دے اور ان کو ان کی زندگی میں مشقت اور پریشانی سے دور رکھنا۔ یوں مدینہ میں ایک نیا گھر بن گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس گھر کی شہرت یہ ہو گئی کہ اس گھر سے زیادہ خرچ کرنے والا کوئی انصاری گھرانہ نہ تھا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حسب معمول بارگاہ الہی سے منظور ہوئی، رزق کے دروازے کھل گئے اور مدینہ میں سب سے زیادہ خرچیلا گھرانہ بن گیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔